ناظرین، شاید قیامت ابھی کچھ دور ہے، کیونکہ ایک مشہور روایت میں امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں اسلام کے مختلف مسالک، مکاتب فکر، فقہی مذاہب، تحریکوں اور مذہبی روایات کو گننے بیٹھیں تو بعض اندازوں میں تعداد 60 سے زیادہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک مخصوص وسیع تعریف کے تحت 63 نام گن لیں تو گویا ابھی مزید 10 مسالک کی گنجائش باقی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا واقعی اسلام کے آج 63 فرقے موجود ہیں، یا ہم فرقے، مسلک، فقہی مذہب، تحریک اور صوفی سلسلے سب کو ایک ہی ترازو میں تول رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ پہلے 2 بڑے فرقے، سنی اور شیعہ، پھر سنیوں میں 4 بڑے فقہی مذاہب۔ پہلا حنفی مسلک، امام ابو حنیفہ کی فقہی روایت جو بر صغیر، ترکیہ، وسط ایشیا اور دنیا کے کئی حصوں میں انتہائی وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ دوسرا مالکی مسلک، امام مالک سے منسوب یہ فقہی روایت شمالی اور مغربی افریقہ میں بہت نمایاں ہے۔ تیسرا شافعی مسلک، امام شافعی کی فقہی روایت جو مصر، مشرقی افریقہ، یمن اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ چوتھا حنبلی مسلک، امام احمد بن حنبل سے منسوب فقہی مکتب جس کا اثر خاص طور پر جزیرہ عرب میں نمایاں رہا، اور ایک نسبتاً محدود تاریخی فقہی روایت ہے ظاہری مسلک۔ ان میں بر صغیر کے مسالک سامنے آتے ہیں، یعنی وہ نام جو صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی سنائی دیتے ہیں، جیسے دیوبندی، ایک ایسا سنی مذہبی مکتب جس کی بنیاد انگریز دور میں 19ویں صدی میں ہندوستان میں ہوئی، جس کا باضابطہ آغاز 1866 میں دارالعلوم دیوبند، ضلع سہارنپور، موجودہ بھارتی ریاست اتر پردیش سے ہوا۔ بعد ازاں جس نے مدارس، تعلیم اور دعوت کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں میں اثر پیدا کیا۔ بریلوی یا رضوی روایت، بریلوی یا رضوی مکتب فکر بھی بر صغیر میں 19ویں صدی کے آخر میں سامنے آیا، اور اس کا تعلق بنیادی طور پر احمد رضا خان بریلوی کی علمی اور دینی روایت سے ہے، جس میں صوفیانہ روایات، اولیاء سے عقیدت اور میلاد جیسے موضوعات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اہل حدیث، اسے بھی 1886 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے قیام کو بر صغیر میں اہل حدیث تحریک کے ادارہ جاتی استحکام کا ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت قرآن و حدیث سے براہ راست استدلال پر زور دیتی ہے اور کسی ایک فقی امام کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتی۔ پھر ذرا جدید دور میں سلفی مکتب فکر کا نام بھی دنیا بھر میں سنائی دیتا ہے، حالانکہ سلفی فکر کی جڑیں ابتدائی اسلامی صدیوں تک جاتی ہیں۔ ابن تمیمہ کے دور میں اسے ایک نمایاں فکری شکل ملی۔ 18ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک نے اس کے بعد تصورات کو مزید نمایاں کیا، جبکہ جدید سلفیت بطور عالمی مذہبی رجحان 19ویں اور 20ویں صدی میں تشکیل پائی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو اشعری اور ماتریدی 2 بڑے سنی کلامی مکاتب بھی سامنے آتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اشعری یا ماتریدی ہونا لازماً دیوبندی یا بریلوی جیسا الگ مسلک ہونا نہیں ہے، یہ زیادہ تر عقیدتی و کلامی مکاتب ہیں۔ اب آتے ہیں شیعہ مکاتب کی طرف۔ شیعہ اسلام کے اندر سب سے بڑا موجود مکتب ہے، جبکہ اثنا عشری امامیہ شیعہ مسلمانوں کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہونے والے 12 ائمہ کو دینی اور روحانی قیادت کا سلسلہ مانتے ہیں، جس کا اختتام امام محمد مہدی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایران، عراق، لبنان، پاکستان، بھارت اور دنیا کے دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اسماعیلی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت کے سلسلے میں مختلف موقف کی بنیاد پر اثنا عشری سے الگ ہوئے۔ موجودہ اسماعیلیوں کی بڑی شاخیں نظاری اور مستعلی ہیں۔ نظاری اسماعیلی اسماعیلیوں کی موجودہ بڑی شاخ ہے، جو موجودہ امام کو زندہ امام کی حیثیت سے مانتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، جبکہ مستعلی اسماعیلی اسماعیلیوں کی دوسری بڑی تاریخی شاخ ہے۔ اس میں آج داؤدی بہرا اور سلیمانی بہرا جیسی برادریاں شامل ہیں۔
زیدیہ حضرت زید بن علی کی نسبت سے منسوب شیعہ مکتب ہے۔ تاریخی طور پر اس کا سب سے بڑا مرکز یمن رہا ہے۔ اثنا عشریوں سے امامت کے تصور میں نمایاں فرق رکھتے ہیں۔ اصولیہ یہ اثنا عشری شیعہ فقہ کا موجودہ سب سے بڑا فقی مکتب ہے۔ اس میں مجتہدین اور مرجع تقلید کی پیروی کا نظام اہم ہے۔ پھر ناظرین ایک اور بڑی جماعت عباسی اسلام کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں خوارج سے نسبت رکھنے والی قدیم روایات میں سے آج عملی طور پر سب سے نمایاں زندہ روایت عباسی ہیں۔ عمان میں اس کے پیروکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ شمالی افریقہ کے بعض علاقوں، پاکستان اور افغانستان میں بھی اس کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ ناظرین اب گنتی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اہل قرآن یا قرآنیون جیسی جدید مذہبی تحریکوں کو بھی شامل کریں تو تعداد مزید بڑھتی ہے۔ پھر اگر آتے ہیں ہم صوفی سلسلوں کی طرف تو یہاں سے تو گنتی واقعی تیزی سے بڑھتی ہے، جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، تیجانیہ، سنوسیہ، مولویہ، بختاشیہ اور اس کے علاوہ بھی کئی صوفی سلسلے دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ لیکن ابھی بھی 63 مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن پھر 63 کہاں سے آئے؟ تو ناظرین یہی اس ویڈیو کا اصل راز ہے۔ اگر ہم فقہی مذاہب، عقیدتی مکاتب، علاقائی مذہبی مکاتب، اصلاحی تحریکیں، شیعہ کی ذیلی شاخیں، صوفی سلسلے سب کو ایک ہی فہرست میں شمار کرنا شروع کر دیں تو 50-60 یا اس سے بھی زیادہ نام بآسانی سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے آج بالکل 63 فرقے موجود ہیں۔ ایسا کہنا علمی طور پر درست نہیں۔ پھر 73 فرقوں والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مشہور حدیث میں امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ اور تشریحات کے بارے میں محدثین اور علماء کے درمیان تفصیلی بحث موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس حدیث کو آج کے موجودہ مسالک کی ایک ریاضیاتی فہرست سمجھنا درست نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حنفی 1، بریلوی 2، دیوبندی 3، اہل حدیث 4 اور یوں گنتی کرتے کرتے 73 مکمل ہو گئے۔ یہ علمی اعتبار سے انتہائی سادہ کاری ہوگی۔ اصل سوال شاید یہ نہیں کہ 63 ہیں یا 73۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک ہی قرآن، ایک ہی رسول، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کلمہ، پھر اتنے مکاتب فکر کیسے وجود میں آ گئے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات صرف عقیدے کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ کہیں فقہی اختلاف تھا تو کہیں سیاسی اختلاف، کہیں علم کلام کا اختلاف تو کہیں فلسفے کا اثر، کہیں علاقائی اور تاریخی حالات اور کہیں ایک ہی مسئلے کو سمجھنے کے مختلف طریقے۔ لیکن بدقسمتی ایک نے خود کو مکمل سمجھتے ہوئے مسلمان سمجھ لیا اور دوسرے کو ادھورا سمجھتے ہوئے کافر سمجھ لیا۔ تو ناظرین شروع میں ہم نے کہا تھا قیامت ابھی دور ہے، کیونکہ 73 فرقے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 73 کوئی ایسی گنتی نہیں جسے ہم آج کے مسالک کی فہرست سے لازماً پورا کریں۔ آج دنیا میں اسلام کے اندر بے شمار مکاتب فکر، فقی مذاہب، عقیدتی روایات، تحریکیں اور صوفی سلسلے موجود ہیں، اور شاید اس پوری بحث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اختلافات کو سمجھنا ایک چیز ہے اور اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا بالکل دوسری چیز ہے۔ کیونکہ تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔